بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورۃ القلم کی ابتدا سے آیت نمبر 16 تک دیکھا ہے۔ آج آیت نمبر 17 سے 33۔ سورۃ القلم قرآن میں 68 نمبر کی سورہ ہے، 29ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ ان کا ترجمہ: ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب کہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ضرور اس کا پھل توڑ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ پس اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا اور وہ سو رہے تھے۔ پھر صبح کو وہ ایسا رہ گیا جیسے کٹی ہوئی فصل۔ پس صبح کو انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے۔ پھر وہ چل پڑے، اور وہ آپس میں چپکے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی محتاج تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے، اور وہ اپنے کو نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے۔ پھر جب باغ کو دیکھا تو کہا ہم راستہ بھول گئے، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ ان میں جو بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو الزام دینے لگے۔ انہوں نے کہا افسوس ہے ہم پر، بے شک ہم حد سے نکلنے والے لوگ تھے۔ شاید ہمارا رب ہم کو اس سے اچھا باغ اس کے بدلے میں دے دے، ہم اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ تفسیر: اس دنیا میں آدمی جو کچھ کماتا ہے وہ بظاہر کھیت سے
یا اور کسی چیز سے ملتا ہوا نظر آتا ہے، مگر حقیقتاً وہ خدا کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ جو شخص اس کو خدا کا عطیہ سمجھے اور اس میں دوسرے بندگان خدا کا حصہ نکالے، اس کی کمائی میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص اپنی کمائی کو اپنی لیاقت کا نتیجہ سمجھے اور دوسروں کا حق انہیں دینے پر راضی نہ ہو، اس کی کمائی اس کو فائدہ نہ دے سکے گی۔ یہ خدا کا اٹل قانون ہے۔ کبھی وہ کسی کے لیے دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو لازماً وہ ہر ایک کے حق میں ظاہر ہوگا۔ تذکیر القرآن